اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغل خوری کی عادت رکھتا تھا، چاری کرنے کی عادت رکھتا تھا۔ یہ بخاری شریف میں واقع آیا ہے، صحیح بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبر والوں کے عذاب کی وجہ یہ بیان کی۔ بہرحال قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور دوزخ میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، یہ چغل خوری کی عادت کی وجہ سے۔ دوسرا گناہ حسد کی بیماری تھی، دوسرے کی اچھائی کے اوپر جلنا، دل میں جلن رکھنا، کیوں یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، عزت میں، مال میں اور دوسری چیزوں میں مجھ سے یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کسی بھی چیز میں اچھائی میں آگے بڑھتا ہے تو دوسرے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ پیچھے رہے اچھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسد کی بیماری، یہ دل کی گندگی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد کی بیماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں آدمی جو کرتا ہے، نیک کام جو کرتا ہے، اس کو حسد کی بیماری ختم کر دیتی ہے، ختم کر بالکل کھا جاتی ہے۔ کیا مطلب ختم کر دیتی ہے؟ کہ ایک ایسی مثال دے کر سمجھایا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ سوکھی لکڑی ہو، آگ میں ڈالا جائے اس کو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لکڑی نہیں رہتی ہے، وہ راکھ بن جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ کس طرح سے ختم ہو جاتا ہے نیکیاں؟ جس آدمی پر آدمی حسد کرتا ہے اس کو قیامت کے دن یہ نیکیاں دے دی جائے گی، تو اس کے پاس تو رہی نہیں، حسد کرنے والے کے پاس نہیں رہی، اس کے پاس چلی گئی جس پر حسد کرتا تھا، اس کا تو فائدہ ہو گیا، بغیر نیکیاں کیے ہوئے نیکیاں مل گئی، اور اس کے پاس سے چلی گئی تو یہ نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اپنی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ یکسوئی کے ساتھ میں ایسی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لے کہ میں عبادت تو بہت کرتا ہوں، لیکن وہ بھی عبادت بہت کرتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کا شاگرد بڑا جو ہے عبادت کرتا تھا اور بہت کچھ جو ہے نیک تھا، ہم سے آگے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ کہاں لے گئے؟ دوزخ میں، برے خاتمے تک آدمی کو پہنچا کر کے دوزخ میں۔ یہ دو بیماریاں اس نے بتائی، اور تیسری بیماری یہ بتائی کہ میرے اندر ایک جسمانی بیماری تھی، وہ بیماری کا علاج اس زمانے کے کسی حکیم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سال بھر میں ایک مرتبہ تم کو شراب کا ایک گلاس پینا پڑے گا تو یہ بیماری تمہاری جائے گی، ورنہ تم کو یہ بیماری کھا جائے گی۔ تو یہ شراب سال بھر میں چھپ کر کے لوگوں سے، نیک آدمی تھا، سب کے سامنے کیسے پی سکتا تھا، چھپ کر کے ایک گلاس شراب کا پی لیتا تھا۔ اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو آدمی ایسا چھپ کر کے گناہ کر لیتا ہے، چاہے حرام کا ہو، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے آدمی ایسا کر ڈالتا ہے۔ اب جائز تھا ناجائز تھا وہ تو جو ہے بات الگ ہے، وہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ ناجائز تھا اسی لیے تو اس گناہ کو بھی وہ بتلا رہا ہے کہ اس کی بنا پر میرا برا خاتمہ ہوا ہے اور دوزخ میں اس طرح فرشتے آگ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، نتیجہ ہمیں یہ سبق یہ لینا ہے۔ بہرحال ہر ایک میں الگ الگ قسم کی گناہ ہوتے ہیں، کسی میں ریاکاری ہوتی ہے، کسی میں تکبر کی بیماری ہوتی ہے، کسی میں عجب کی بیماری، کسی میں حب مال کی، کسی میں حب جاہ کی،
یہ بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا ہے آدمی کو، عبادتیں کرتا رہتا ہے بہت زیادہ، لیکن جو ہے بیماریاں اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائی ہم ان بیماریوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کو نکالنے کی محنت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، سفر کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے، گھر کا آرام چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، اگر ہم نے نہیں سمجھا اپنی بیماریوں کو اور اس کا علاج نہیں کیا تو عبادتیں زیادہ کرنے سے آپ کو ثواب تو مل جائے گا لیکن اصلاح نہیں ہوئی۔ مقصد جو خانقاہ کا ہے تزکیہ اور دل کی اصلاح، وہ نہیں ہوگی۔ یہ مجلس اس وقت کی جو ہے وہ خاص اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے اس مجلس میں یہی باتیں سمجھائی جائے گی، اس کا احساس دلایا جائے گا، اصلاح کی فکر ہمارے اندر آ جاوے ایسی باتیں سنائی جائے گی۔ ابھی ایک پوری کتاب ہے، اس میں الگ الگ رسالوں میں سے وہ مراقبہ موت، مثلا کیسا کرنا چاہیے ہم کو، موت کا اصلاح کے لیے ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے، اپنی موت کا مراقبہ کرنا، روزانہ اس کے لیے وقت نکال کر کے سوچنا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، گویا ابھی وہ وقت آ گیا ہے میری موت کا اور میں نے کچھ تیاری کی نہیں ہے۔ آنے والا تو ہے ہی، لیکن ایسا سوچنا کہ ابھی میری روح قبض ہو رہی ہے اور جو ہے فرشتوں نے میری روح قبض کر دی، اب لوگ مجھے جو ہے غسل دے رہے ہیں، میرے کپڑے اتار رہے ہیں اور غسل دے کر کے مجھے کفن پہنا رہے ہیں اور مجھے میرے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے اوپر ان حالات کو ایسا سمجھنا گویا ابھی میرے اوپر یہ وقت آ گیا ہے، احساس اس طرح سے آدمی سوچے گا تو اس کا دل، اس کے دل میں دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور آخرت کی تیاری کی فکر آ جائے گی، موت کی تیاری کی فکر آ جائے گی۔ میرے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے ہیں، میری نماز جنازہ ہو رہی ہے اور اب پھر مجھے قبر کے کنارے پر لے گئے ہیں میرے جنازے کو اور مجھے نیچے اندر قبر میں کے اندر اتار رہے ہیں اور نیچے رکھ کر کے بند کر دیا ہے قبر کو اور سب مٹی ڈال رہے ہیں اور پوری قبر تیار کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ اب میں اکیلا اندر ہوں، اب میری باڈی جو اندر ہے اس کے اندر وہی روح جو نکالی گئی تھی دنیا میں، اسی روح کو اندر ڈالا گیا اور میں زندہ ہو گیا اور دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے بٹھایا۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، فیجلسانہ، دو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، فیجلسانہ، تو یہ روح جو ہے اندر آ کر کے وہ زندہ ہو گیا۔ اب اندھیری کوٹھڑی کا یہ امتحان اور ایک نئی مخلوق جس کو کبھی دیکھا نہیں، کیسی اس کی آنکھیں، کیسی ان کی آواز، کیسے ان کا چہرہ، ڈراؤنا، خطرناک۔ اب وہ آ گئے ہیں اور بٹھا کر کے سوال کر رہے ہیں۔ اب میں گھبرا گیا، جواب دینے سے گھبرا گیا ہوں، کیا ہوگا، کیا ہوگا میرا اس وقت، اگر جواب نہیں دے سکا، گھبرا گیا تو کیا ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا، وہاں سے بھاگ کر میں نہیں آ سکتا۔ ایسا اپنے دل کے اوپر لے کر کے مراقبہ موت میں یہی انداز بتایا ہے۔ آپ سنیے، مراقبہ موت یہ اپنی اصلاح کے لیے بہت اہم جز ہے، اور مراقبہ موت کا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ مرنے کے بعد یہ باتیں ہوں گی، بلکہ ان باتوں کو یہ خیال کرے کہ گویا اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سوچے کہ اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس مراقبہ سے، موت کو سوچنے سے دنیا سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا سے نفرت، اس کا کام بنا دینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی، اور باقی جو وقت بچے اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے، یا اور جس ذکر میں جی لگتا ہو وہ ذکر کیا جاوے۔ جو بھی ذکر میں آدمی کا دل لگے، چاہے پہلے کلمے کا ذکر
یا چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ کے جو نام قرآن میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے جو تین نام آئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، اس کا ورد کرتا رہے چلتے پھرتے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا درود شریف پڑھے، چھوٹا بڑا کوئی بھی درود شریف پڑھے، بہرحال زبان سے کچھ نہ کچھ ذکر جس سے مناسبت آدمی کو زیادہ ہو وہ ذکر جو ہے جاری رکھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور پاس انفاس یعنی سانس میں اللہ کا ذکر کرنا، باہر سانس نکلے تو ہو اور اندر جاوے تو اللہ، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ سانس کے اندر چاہے زبان بند ہو لیکن سانس لینے کے اندر اللہ ہو، اللہ ہو، یہ ذکر اس کو پاس انفاس، انفاس کے معنی سانس، پاس کے معنی خیال رکھنا، خیال اپنے سانس کے کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ کوئی بھی سانس بغیر اللہ کی یاد کے نہ گزرے، ہر سانس لینے کے وقت میں اللہ اللہ کی مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی تنہائی میں بیٹھ کر کے پاس انفاس کا جو ذکر ہے اس کی مشق کرنے سے آدمی جو ہے اکیلا بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے لیکن اس کی سانس کے ذریعے سے اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، ایسی مشق ہو جاتی ہے۔ چاہے یہ طریقہ ہو جو ہے اللہ کی ذکر کا، یہ اس کے علاوہ جو بھی ذکر آدمی کو جس میں آدمی کا دل لگے وہ ذکر کافی ہے، یہ پاس انفاس ہی کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ موت کے وقت آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، زبان نہیں چلتی تو سانس کے ذریعے سے آدمی کو یاد کرے گا، جب تک روح ہے بدن میں وہاں تک سانس کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا۔ پھر اگر اس ذکر کرنے کے وقت دیکھے کہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور دن بدن یکسوئی یعنی ایک اللہ ہی کی طرف دھیان بڑھتا جاتا ہے اور دوسرے خیالات کم آتے ہیں اور جی ذکر میں لگا کرے، جب تو میرے نزدیک حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو میرے نزدیک شغل کرنے کی ضرورت نہیں، ذکر الگ ہے شغل الگ ہے، تو کہتے ہیں شغل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ پرہیزگاری کا خیال رکھنا یعنی گناہوں سے بچنے کا خیال رکھنا اور مراقبہ موت کا بھی جو بتایا وہ کرتے رہنا کافی ہے، عمر بھر اسی کو کرتا رہے، آخرت میں تو اس کا پھل یقیناً ملے گا اور اصل وعدہ پھل ملنے کا آخرت میں ہی ہے، لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس کے دل میں عجیب طرح کے علم اور معرفت کی باتیں پیدا ہوں گی، عجیب طرح کی معرفت کی باتیں اور علم کی باتیں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور نئی کیفیتیں پیدا ہوں گی، کبھی ذوق اور شوق ہے، کبھی محبت اور انس کی کیفیت ہے، کبھی ہیبت یعنی ڈر کی کیفیت ہے اور احکام شرعی کی حکمتیں ظاہر ہوں گی، شریعت کی جو احکام ہے اس کی حکمتیں کیا ہے وہ ظاہر ہوں گی اور اس کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اس کے ساتھ درست ہو جائے گا، اور جو بات اس سے ایسی واقع ہوگی کہ اس پر ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے تو اس پر ہوشیار کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور معلوم ہو جایا کرے گا کہ یہ بات مجھ سے اچھی طرح واقع نہیں ہوئی، یہ کمی رہی ہے نماز میں یا دعا میں، ابھی یہ کمی ہے، اس کا احساس اس کو دلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان باتوں میں جو لذت ہے مراقبہ میں اور یہ ذکر کرنے میں جو لذت ہے اس کے سامنے ساری دنیا کی بادشاہت بھی مٹی کے برابر ہے، ساری دنیا کی بادشاہت بھی اگر مل جاوے تو وہ مٹی کے برابر ہے،
ان چیزوں میں روحانی جو لذت ملے گی، اللہ کا ذکر، اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہوگا، اور خیالات دنیا کے کم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف دھیان لگا رہے گا، اس میں جو مزہ آئے گا، روحانی مزہ، وہ کہتے پوری دنیا کی بادشاہت، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، اس میں بھی وہ بات نہیں ہے، وہ مٹی کے برابر ہے۔ اور ان باتوں کو حالات کہتے ہیں، ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حالات، ذوق شوق کے حالات، ہیبت کے حالات، انس اور محبت کے حالات، یہ سب باطنی حالات ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، شریعت و تصوف کا مطالعہ کرے، چاہے جو ہے تبلیغ دین کا مطالعہ کرے، چاہے یہ کتاب دستور السالکین یا اس طرح کی جو بھی کتاب آپ لائے ہو، جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، معلومات کے لیے نہیں بلکہ اپنی دل کی اصلاح کی نیت سے اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ چونکہ اول تو ہر شخص کو نئے حالات پیدا نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کو حالات الگ الگ پیدا ہوتے ہیں، یہ ابھی جو بتائے وہ ہر ایک کو ایک طرح کے نہیں، الگ الگ طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کو لکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے وقت پیر کے پاس آنا ضروری ہے، وہی ان حالات کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور اگر حاجت ہوئی تو کچھ ذکر و شغل مرید جو کر رہا ہے اس میں جو اس کو مناسب ہوتا ہے تبدیلی کرتا ہے، اور پیر کے پاس رہنے میں جو فائدے ہیں وہ اس ہدایت کے آخر میں بیان ہوں گے۔ ان باتوں کے جاننے کو کشف الہی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں کھلی، اس کو کشف الہی کہتے ہیں۔ خیر آگے بہت گہری باتیں ہیں، اس کو میں نہیں سناؤں گا، تھوڑی سی بات مراقبہ موت کے بارے میں سنانی تھی، اس میں سے اس کو ہر ایک کرے بھائی، مراقبہ موت، محاسبہ اعمال، دن بھر میں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کر کے سونے سے پہلے یہ سوچے کہ صبح سے لے کر کے اٹھنے سے لے کر سونے تک میں نے کیا کیا کام کیا، اچھے کام کیے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی گناہ ہو گیا ہو، فضول بات ہو گئی ہو تو اسے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں۔ روزہ رکھ کر میں نے گناہ کی بات کر لی، غیبت کر لی، چغلی کر لی، کسی پر تہمت لگا دی، کوئی فضول بات کر لی، یہ میں نے بہت جو ہے گناہ کی لغو بات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بچنے کو ضروری قرار دیا ہے، شرط قرار دیا ہے۔ جو آدمی فضول باتوں سے نہیں بچے گا وہ آخرت میں فلاح کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا۔ جیسے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسے نماز کا اہتمام، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، اور معاملات اپنے صحیح کرنا، لوگوں کے ساتھ میں کسی سے کوئی عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لوگوں کی امانتیں اپنے پاس ہے اس کو جو کہ تو واپس کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے لغو باتوں سے اعراض کرنا بھی ضروری ہے، نفس کو پاک کرنا گندگیوں سے یہ بھی ضروری ہے، فلاح کے لیے سب شرطیں ہیں۔ سورہ مومنین کے اندر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، شروع کے اندر ہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ غور کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہوں گے وہ ایمان والے آخرت میں، اور ایمان والے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی عظمت کا دھیان جمع کرتے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں اللہ کی طرف دھیان جمانے کی کوشش کرنا اس کو خشوع کہتے ہیں۔ سکون اعضاء میں پیدا کرنا، ادھر ادھر کی حرکتیں جو ہم کرتے ہیں نماز میں، فضول حرکتیں، اس سے بچنا خشوع کے لیے ضروری ہے، یہ ظاہری خشوع ہے۔
اور باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی طرف دھیان جمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لغو کاموں سے بچنے کی، لغو باتوں سے بچنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لغو دیکھنا بھی ہوتا ہے، لغو سننا بھی ہوتا ہے، لغو بولنا بھی ہوتا ہے، لغو بہت سارے اعتبار سے لغو ہوتا ہے. اس سب سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.